ہمارے حضرت پیر غلام حبیب فرماتے تھے اگر میں جنگل میں قرآن لے کے بیٹھ جاؤں وہاں منگل ہو جائے گا، وہاں مجمع لگ جائے گا، لوگ قرآن سننے کے لیے آئیں گے۔ تو ایسے درد سے، غم سے، فکر سے آپ قرآن کا درس دو کہ لوگوں کے دل دماغ بدل گئے۔ کل میں اسلام آباد میں بہت پوش امیر علاقے میں ایک ہمارے دوست سیکٹری سطح کے آدمی تھے، وہاں درس قرآن دینے گیا۔ الحمدللہ اللہ نے میرے سے ایسی آیات کہلوائیں حضرت پیر غلام حبیب پیر ذوالفقار صاحب کی نسبت سے کہ وہ سارے لوگ دیوانے ہو گئے۔ میں نے کہا یہ میرا کمال نہیں، میرے مشائخ کی نسبت کا کمال ہے کہ ان کو قرآن سنایا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے پہلی دفعہ ایسا قرآن سنایا ہے کہ آپ نے ہمارے دل دماغ ہلا کے رکھ دیے۔ عمل کے اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، ہمارا تو بس آسرا یہی ہے۔ تو قرآن کی نسبت حاصل کرو، قرآن کے ساتھ عاشقانہ والہانہ جنونی محبت کا تعلق ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اتنی بھی محبت نہیں کہ صبح تہجد میں قرآن پڑھ سکے، کسی بھی وقت آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ سب سے افضل قرآن تہجد کے وقت کا قرآن ہے۔ جو بندہ تہجد کے وقت قرآن پڑھتا ہے فرشتے اس قرآن کو سننے کے لیے زمین پہ اتر آتے ہیں، بلکہ اللہ خود بھی اس کا قرآن سنتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ قرآن اللہ کہتا ہے میں نے شفائی شفا بنا کے بھیجا ہے، یہ جسمانی اور روحانی دونوں بیماریوں کی شفا ہے۔ کتنے ہم نے تجربات کیے ہیں، جس قوم کے پاس قرآن ہو اور وہ کالے علم والوں کے پاس جائے، عاملوں کے پاس جائے، ہزار دفعہ اس پر افسوس ہے کہ قرآن تمہارے پاس موجود ہے اور تم جعلی لوگوں کے پاس جا رہے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے اوپن چھوڑ دیا، یہ نہیں کہا کہ روحانی بیماریوں کا علاج ہے، دونوں بیماریوں کا قرآن میں علاج ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ یقین کریں میں نے ایسے ایسے تجربات کیے ہیں قرآن کے اوپر کہ آپ سنیں تو حیران ہو جائے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، میری جوانی کا واقعہ ہے۔ میں اکیلا کراچی میں رہتا تھا بھائی کے مکان میں، بس پڑھتا رہتا تھا، میں ایم اے کر رہا تھا اس وقت، اور جو ہے 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھانا کھاتا تھا، تو کھانا ذرا اچھا پکا، میں نے تھوڑا سا زیادہ کھا لی، مجھے ہیضہ ہو گیا۔ اب میں نے کہا ہسپتال جاؤں گا، پتہ نہیں ڈاکٹر کیا کریں گے۔ جو نہ مرنا چاہتا ہو اور تو وہ گھر میں ہی رہے، جو جلدی مرنا چاہتا ہو وہ ذرا ہسپتال چلا جائے، وہ بڑی جلدی اس کو کوئی ایسا ٹیکہ لگا دیں گے، بس بڑی جلدی رخصت ہو جائے۔ تو میں نے کہا قرآن ہمارے پاس موجود ہے تو ہم کدھر جائیں؟ تو میں نے وضو کیا اور قرآن پڑھنا شروع کیا، اور 5 پارے میں نے اونچی اونچی پڑھے ذرا، تو سارا کھانا اور حیضہ ویضہ ہر چیز ختم ہو گئی۔ بھائی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ تو شفا ہے۔ وہ ایسا زور لگا کہ پوری باڈی حرکت پہ آ گئی، اس قرآن کی برکت سے ہر چیز غائب ہو گئی۔ تو آج ہم قرآن کی طرف آتے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی کدھر جا رہے ہیں۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو